آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قتل کے متعلق قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ایک اور آیت مبارکہ پڑھیں گے۔ 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور قتل نہ کرو اولادکم اپنی اولاد کو، خشیتا ڈر سے، املاق بھوک کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے۔ فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کہ اس وجہ سے کہ میری اولاد ہے، اس کو کھلانا میرے اوپر ضروری ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں تو اولاد کو قتل کر دینا، یہ فرمایا اس طرح نہ کرو۔ نحن نرزقہم، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو رزق دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو ہم رزق دیتے ہیں، تم نہیں دیتے، اس وجہ سے بھوک کی وجہ سے، روٹی روزی کی وجہ سے فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ وَإِيَّاكُمْ، اور اللہ فرماتا ہے تمہیں بھی ہم ہی روزی دیتے ہیں، کہ تم جو اتنے بڑے ہو گئے ہو، بھوک سے مار کے نہیں بڑے ہو بلکہ روزی کھا کے، روٹی کھا کے بڑے ہوئے ہو، جس طرح جو ہے وہ تمہیں روزی دی ہے اسی طرح تمہاری اولاد کو بھی روزی دینا یہ اللہ کا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ اس وجہ سے بھوک کے ڈر سے فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، فرمایا بے شک ان کا قتل جو ہے، اپنی اولاد کا قتل، فرمایا کانا ہے خطئا کبیرا، بہت بڑی غلطی ہے اولاد کو قتل کرنا۔ کیونکہ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئی اس سے پہلے جو ہے وہ عرب تھے، کفار مکہ تھے، تو وہ اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے جو ہے وہ قتل کر دیا کرتے تھے، یا اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تو ان کو جو ہے وہ منع کیا گیا۔ اسی طرح اسلام کے اندر بھی، اور خصوصاً آج ہمارے اس ملک میں، یہ اس گزشتہ سال میں ہم نے کتنی دفعہ سنا ہے کہ باپ نے بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا ہے، ذبح کر ڈالا ہے۔ حالانکہ کوئی بندہ دوسرے بندے کو قتل کرے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تقریباً 15 دن ہو گئے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ احادیث اور آیات مبارکہ پڑھ رہے ہیں۔ بہت ذلت ہے، رسوائی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی جو ہے وہ قاتل کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے جو ظالم ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ قتل بھی کر رہا ہے اور وہ بھی اپنی اولاد کو قتل کر رہا ہے تو یہ اس سے بھی بہت بڑی غلطی ہے، جو اپنی اولاد کو صرف بھوک کی وجہ سے قتل کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں واضح فرما دیا ہے، فرمایا نحن نرزقہم، ان تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، اس وجہ سے بھوک کی وجہ سے فرمایا اولاد کو قتل نہ کرو۔ کتنی دفعہ ہوتا ہے اولاد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ رزق دے رہا ہوتا ہے۔ بندہ اکیلا ہوتا ہے، رزق تھوڑا ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، اولاد ہوتی ہے، رزق بڑھ جاتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل کرنا۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک قتل یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہماری مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے لیکن کفار اس آبادی کو کم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور وہ انہوں نے ایک شروع میں نعرہ دیا تھا بچے دو ہی اچھے، صرف 2 بچے پیدا کر اس کے بعد چھوڑ دو۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فیصلے کے خلاف ہے۔ صرف اور صرف جو ہے اگر عورت جو ہے وہ بیمار ہے اس کی وجہ سے ہم وفقہ کرا سکتے ہیں، ورنہ شرعی طور پر ہم یہ نہیں کرا سکتے۔ اور کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک حمل جو ہوتا ہے وہ 4 مہینے کا، 5 مہینے کا اس کو ضائع کرا دیتے، یہ بھی قتل کے اندر آتا ہے۔ یہ بھی قتل ہے اپنی اولاد کا، کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ کفار مکہ عرب کے اندر جو ہے وہ اپنے بیٹی کو یا بیٹے کو جس کو قتل کرنا ہوتا اس کو پیدا تو ہونے دیتے تھے، لیکن آج ہمارے اندر کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید ہم میں بھی کوئی ایسا بیٹا ہو کہ جس نے جو ہے وہ حمل کو ضائع کروایا ہو، تو یہ جو ہے وہ اس والد کی مرضی سے ہوتا ہے، اور یہ ڈاکٹر ایسے نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم اپنی خوشی سے صرف اس وجہ سے کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہو جائیں گے پھر جو ہے وہ ہم اولاد پیدا کر لیں گے، یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولاد
دینا چاہتا ہے اور ہم لینا نہیں چاہتے ہیں، یہ ہمارا جو ہے وہ ذریعہ بن چکا ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ رواج بن چکا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ کیونکہ بندے کی شادی کو 30 سال ہو گئے، بچے 2 ہی ہیں، بچے 3 ہی ہیں، یہ ہم نے جان بوجھ کے کرائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتا تھا، ہم نے علاج کرا کے دوائیاں کرا کے اس کو روکا ہے بچوں کو، تاکہ وہ پیدا نہ ہوں اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ رزق کے اندر شامل نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف میں نے قرآن کی آیات آپ کو سنائی ہے، سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم نے ایسی غلطی کی ہے، زیادتی کی ہے، کیونکہ برے شرع عام تو ہم کسی کو قتل نہیں کر سکتے اور یقینا ہم نے نہیں کیا ہوا، لیکن اگر اولاد کے قتل کے اندر بات آئے تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے عمل ضائع کرایا ہو یا اس طرح کی کوئی بھی وہ کام کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیونکہ قتل جو ہے وہ قتل ہے، چاہے وہ اپنی اولاد کا ہو، چاہے وہ کسی دوسرے مسلمان کا ہو، چاہے وہ کسی انسان کا بھی قتل ہو۔ کل ہم نے پڑھا ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے اولادوں کو جو ہے وہ دنیا کے اندر آنے دینا ہے، ورنہ یہی اولاد جس کو ہم نے ماں کے پیٹ میں ہی سے جو ہے وہ ضائع کرا دیا تھا، کیونکہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے اندر جو ہے وہ بچے کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، اور اسی دوران ہی فرشتہ آتا ہے، اس کی روزی لکھ دیتا ہے، وہ جتنی روزی اور رزق اس نے اپنی زندگی کے اندر کھانا ہوتا ہے، تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہی اس کا رزق لکھ دیا ہے۔ تو ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ یہ رزق کہاں سے کھائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، ہر چرند پرند کو رزق دے سکتا ہے، تو ایک انسان کو کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ ہماری کم علمی ہے، کم فہمی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ حلال طیب رزق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دینی تعلیمات سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔